امام اعظم ابو حنیفہ بڑے مکرم بڑے معظم ابو حنیفہ ہماری آنکھوں میں تو ہے بستہ، ہماری پلکیں تیرا رستہ، تجھی کو چاہیں ہم تو دم دم، تجھی کو چاہیں ہم تو دم دم، امام اعظم ابو حنیفہ، نہیں کوئی تجھ سا امام دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ، جہاں بر میں تمہارا درجہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے محبوب دانائے غیوب مولا کل فخر رسول ہادی سبل سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے در یتیم شفیع المذنبین ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کہ بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ منقبت کے چند اشعار حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ المعروف امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی نثر۔ آج کا میرا موضوع بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کروڑوں مسلمان جن کے مقلد ہیں، تو جو آیا مقصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 11واں پارہ ہے سورہ توبہ کی، آیہ نمبر 100 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ اور پھر صحابہ کے عقیدہ کو لے کر آگے قیامت تک چلنے والے لوگوں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، سب سے زیادہ مقام جو ہے انبیاء کے بعد وہ میرے محبوب کے مہاجرین صحابہ کا ہے، پھر انصاری صحابہ کا ہے۔ اگر کہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ خوش نصیب جو ان کے عقائد کو لے کر آگے چلے، فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ بہت بڑی ڈگری ہے یہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہاں یہ خوش نصیب لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں موت کو بھی ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان ہستیوں میں ایک ہستی آج ہم جس کا ذکر خیر کر رہے ہیں وہ ہے نعمان بن ثابت، یہ ان کا نام ہے، ابو حنیفہ کنیت ہے، اور امام اعظم ان کا لقب ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اس لیے بھیجا، سورہ ذاریات میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ صرف میری عبادت کریں۔ تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کریں، شریعت سرکار کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر اس فانی زندگی گزاریں۔ تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم دینی مسائل ہمیں آئیں۔ جب تک دین کے مسائل ہی نہیں آئیں گے ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو ہر بندے کے بس کا روگ بھی نہیں ہے کہ دین کے مسائل کو سیکھے، ورنہ عمریں اسی میں گزر جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس دین متین کی تبلیغ و اشاعت ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ کچھ خاص ہستیاں ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا اس مقصد کے لیے، جو وہ ساری عمر لگا دیتے ہیں دین کے مسائل لوگوں کو بتانے میں، لکھنے میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم کا بڑا پیارا فرمان ذیشان ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُ الدِّينَ، جس سے اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، جس پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہوتا ہے، اس کو فقہ کا علم عطا فرما دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، یہ اگلی حدیث بھی مشکوٰۃ شریف کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے خصوصاً بالخصوصاً کے لیے دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ میرے عبداللہ ابن اسلام کو دین کا فقیہ بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی فقہ کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے صفحہ 36 کے اوپر، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں اس حدیث کے، اور فرماتے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں 2 مجلسیں لگی ہوئی تھیں، ایک ذکر دعا میں شامل تھی مجلس صحابہ کی، دوسری دین کا علم سیکھ اور سکھا رہی تھی، فقہ کے مسائل بتا رہی تھی۔ تو آقا کریم تشریف لائے، بڑے خوش ہوئے، فرمایا دونوں مجلسیں نیکی پر ہیں، لیکن جو ذکر و دعا کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ان کو عطا کرے یا نہ کرے، لیکن دوسری مجلس جو فقہ کا علم سیکھ رہی ہے اور جاہلوں کو علم اور دوسرے لوگوں کو سکھا رہی ہے تاکہ وہ آگے جاہلوں تک پہنچائیں، فرمایا کہ یہ مجلس پہلی مجلس سے افضل ہے۔ اور آگے پھر سرکار نے فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ، پھر سرکار نے فرمایا کہ میں بھی معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور دوسری مجلس میں آپ بیٹھ گئے۔ اور اسی مشکوٰۃ شریف کا حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد لکل شیء عماد وعماد الدین فقہ۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جو فقیہ ہے، جو فقہ کا عالم ہے، وہ 1000 عابدوں سے بڑھ کر شیطان کے اوپر باری ہے۔ یعنی 1000 عابد، وہ جو سر رات جاگ کے عبادت کریں، دن کو روزہ رکھیں، وہ 1000 ایک طرف، اور جو دین کا عالم ہے، فقہ کا عالم ہے، اس کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ آگے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ستون ہوتا ہے، اور دین کا ستون فقہ ہے۔ 4 ہی ماخذ ہیں شریعت کے، قرآن مجید ہے، حدیث شریف ہے، آگے فقہ ہے، پھر آگے اجماع۔ تو جو فقہ کے عالم ہیں ان کا یہ مقام ہے۔ تو جو امام اعظم ہیں، جو سارے اماموں کے امام ہیں، جو امام مالک کے بھی امام ہیں، امام شافعی کے بھی امام ہیں، امام احمد بن حنبل کے امام ہیں، ان کی شان کا کیا کہنا۔ آئیے ذرا سرکار نے یہ بھی بشارت دی ہے ان کو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر علم ثریا میں پہنچ جائے، ثریا کہتے ہیں سب سے بلند ستارہ ہے،
تو اہل فارس میں سے ایک شخص وہاں بھی علم کو حاصل کر لے گا. تو یہ اہل فارس سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے پھر اس کو اور واضح کر دیا. جامع المسانید ہے، اس کا صفحہ 15 ہے، سیدنا پہلی جلد ہے. سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یکون فی امتی رجل اسمہ النعمان بن ثابت وکنیتہ ابو حنیفہ ہوا سراج الامت ہوا سراج الامت ہوا سراج الامت. 3 دفعہ سرکار نے فرمایا. سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوگی، ایک ایسا مرد ہوگا. یہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد امام اعظم جو ہے نا تقریباً 69 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. 80 ہجری میں پیدائش ہے امام اعظم کی. سرکار نے 11 ہجری میں پردہ فرمایا ہے. تو سرکار نے پہلے بشارت فرمایا یکون فی امتی رجل، میری امت میں ایک ایسا مرد پیدا ہوگا. فرمایا کہ اسمہ النعمان بن ثابت، اس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا. نام بھی بتا دیا. وکنیتہ ابو حنیفہ، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. مایا ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے. 3 دفعہ فرمایا. اور بیاض میں روایت ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام میرے اوپر فخر کرتے ہیں اور میں اپنی امت کے اس مرد کے اوپر فخر کرتا ہوں جس کا نام نعمان ہے، کنیت ابو حنیفہ ہے. ہوا سراج امتی، یہ میری امت کا چراغ ہے. تو حضرت نعمان بن ثابت ان کا نام ہے. آئیے میں یہ نام بھی اس میں بامسمہ ہے، یعنی جو آپ میں خوبیاں کوالٹیز ہیں نا، نام کا معنی وہی بنتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اس میں بامسمہ. نعمان آپ کا نام ہے، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، دادا جان کا نام بھی نعمان تھا. اس وقت اصول تھا اکثر دادے کے نام پہ پوتے کا نام رکھا جاتا تھا. نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے، ثابت بن نعمان آپ کے والد کا نام ہے، نعمان بن مرزبان آپ کے دادا جان کا نام ہے امام اعظم کا. تو آپ کا نام ہے نعمان. نعمان کے 4 معنی ہیں. نعمان کا معنی ہے خون، نعمان کا دوسرا معنی ہے روح، تیسرا معنی ہے خوشبو، اور چوتھا معنی عظمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نعمت کے معنی میں آتا ہے. یعنی خون، روح، خوشبو اور نعمت، یہ 4 معنی ہیں نعمان کے، جن کے ہم مقلد ہیں امام اعظم کے، اس لیے حنفی ہیں. تو آپ کی جو کنیت نا ابو حنیفہ، وہ کنیت وصفی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اس لیے انہوں ابو حنیفہ کہتا ہے، حنیفہ کا باپ. یہ بات نہیں ہے، یہ کم علمی ہے. ابو الملت حنیفہ، آپ اس ملت حنیفیہ کے باپ ہیں. جیسے قرآن مقدس میں ہے 4 پارہ سورہ عمران کی آیت نمبر 95 میں ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، ابراہیم حنیف کی جو ملت ہے اس کی پیروی کرو. تو یہ امام اعظم کی کنیت ابو حنیفہ اس لیے ہے ابو الملت حنیفہ. یہ ملت حنیفیہ حنیفہ جو ہے اس کے سربراہ ہیں، امام اعظم ہیں، باپ ہیں. اور آپ کی ولادت و شہادت 80 ہجری میں ہوئی ہے اور کوفہ میں ہوئی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر کے سر نو تعمیر شروع کرائی اور وہاں دین متین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو مقرر کیا جو بڑے جید صحابی ہیں. اور پھر آپ نے اتنا کام کیا کہ سیروں سمانے گنی کی شہادت تک جو ہیں ادھر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کوفے میں، کہ 4000 علماء اور محدثین پیدا ہوئی ہیں ان کی محنت اور کوشش سے. اور کوفہ میں اس وقت 1500 صحابہ آباد تھے. کتنے؟ 1500 صحابہ کا مسکن رہا ہے کوفہ، جن میں 70 صحابہ بدری صحابہ بھی تھے جن کا مقام بہت زیادہ ہے.
تو یہ اس وقت علم و فن کا مرکز کوفہ تھا، اس لیے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ کو ہی وہ دارالخلافہ بنایا، کیونکہ کوفہ اس وقت علم و ادب کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ تو یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً 18 سال علم پڑھا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کا بیان کر دوں۔ آپ بچپن سے بڑے ذہین و فطین تھے، اور اپنا جو آبائی پیشہ تھا نا، تجارت، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس وقت کہتے ہیں سیرت نگار کہ آپ کا ہزاروں لاکھوں کا کاروبار تھا، ایران میں، عراق میں، شام میں، عرب میں، اتنا وسیع و عریض کاروبار تھا آپ کا کپڑے کا۔ تو ایک دفعہ بازار میں گئے، امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا بیٹے آپ کیا کرتے ہو؟ تو عرض کیا حضور میں کاروبار کرتا ہوں کپڑے کا، اکثر بازار آنا جانا ہوتا ہے۔ تو امام شعبی نے جب دیکھا نا، جرا فرمایا کیا کبھی علماء کی محفل میں بھی حاضر ہوئے ہو؟ اللہ والے ہمیشہ اس ملوک کا رشتہ جو ہے نا وہ علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں۔ میں کیا کبھی علماء کی محفل میں بھی حاضری دی ہے؟ عرض کیا حضور بہت کم حاضری ہوتی ہے۔ تو ویسے غرباء مسکین کی بہت مدد کرتے امام اعظم۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس وصیت نے میری زندگی کو بدل دیا۔ پھر میں نے کاروبار میں وقت کم لگانا اور 18 سال مسلسل پڑھتا رہا۔ اور یہ امام اعظم امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد خاص ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے ان کی پیشانی کو چوما ہوا ہے، اتنا مقام ہے امام اعظم کا۔ اور آپ اکثر فرماتے تھے، ایک بندے نے سوال کیا نا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ فرمایا 2 سال۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، سفید سارا ہے، اتنے بڑے امام ہیں، عمر 2 سال۔ فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ظاہری طور پہ دنیا میں آئے ہوئے 60 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن میں اس کو اپنی عمر تصور نہیں کرتا۔ میں اللہ سنتان الحالہ کا نعمان، وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں گزارے وہی میری عمر، اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 4000 علماء سے آپ نے علم حاصل کیا ہے امام اعظم نے، 4000 علماء سے۔ امام باقر علیہ السلام بھی آپ کے استادوں میں ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام بھی آپ کے استادوں میں ہیں۔ اور پھر آپ کے ایک اور بڑے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ امام اعظم کے جو والد صاحب ان کا نام تھا ثابت بن نعمان، آپ کا اپنا نام نعمان بن ثابت ہے، والد ثابت بن نعمان، دادا جان کا نام تھا نعمان بن مرزبان، یعنی آپ کے والد صاحب نے آپ اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا۔ اور جو امام اعظم کے دادا جان ہیں نعمان بن مرزبان، حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، مولا کائنات کے ہاتھوں پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس وقت امام اعظم کے والد ماجد حضرت ثابت بن نعمان صرف 3 سال کے تھے، تو لے کر گئے حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حضور اس کے لیے دعا کریں۔ تو یہ مولا کائنات کی دعا، آپ نے دعا کی یا اللہ اس کی اولاد میں برکت دینا۔ یہ امام اعظم کو جو فیضان ملا ہے نا، آقا کریم کی بشارت ہیں اور مولا کائنات کی دعا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی شیر خدا نے 3 سال کے آپ امام اعظم کے والد نے ثابت بن نعمان، ان کے لیے دعا کی یا اللہ اس کی اولاد میں برکت دینا۔ ایسے نہیں لاکھوں حدیثیں لکھ ڈالی، یہ سلسلہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی ہے، سرکار نے پہلے فرما دیا۔ جامع مسانی پہلے جو صفحہ 15 ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ یکون فی امتی رجل اسمہ النعمان بن ثابت و کنیۃ ابو حنیفہ ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی۔ سرکار نے پہلے ہی خبر دے دی 50-60 سال پہلے
کہ میری امت میں ایک ایسا مرد ہوگا جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، کنیت ابو حنیفہ ہوگی، خبا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے۔ یعنی امام اعظم اللہ کے محبوب کی بشارت ہیں اور مولا کائنات کی دعا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ بہت ہی مؤدب تھے، مطلب کہ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے آپ دعا کرتے تھے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے کہ جو بندہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے حق میں دعا نہیں کرتا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور وہ بیوی جو اپنی دعاؤں میں خاوند کے حق میں دعا نہ کرے اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ دیکھو کتنا سلسلہ عظیم ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے عرض کیا، حضور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اس کی ماں کا، اس کے والدین کا۔ عرض کیا، حضور عورت پر سب سے حق زیادہ کس کا ہے؟ میں جب کماری ہو تو والدین کی، جب شادی شدہ ہو تو پھر خامند کا حق سب سے زیادہ، جب شادی شدہ ہو تو پھر خامند کا حق اس کے والدین سے بھی زیادہ ہے اپنی زوجہ پر۔ اس لیے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنی دعاؤں میں اپنے خامند کے حق میں دعا نہ کرے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو امام محمد فرماتے ہیں کہ امام اعظم اکثر ہر نماز کے بعد اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے تھے، اور اس قدر ادب کرتے تھے۔ حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے آپ نے علم حاصل کیا، ساری عمر ان کے گھر کی طرف ان پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، ٹانگیں کھلار کے نہیں بیٹھے، اس قدر ادب کرتے تھے۔ ایسے مقام تھوڑی مل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ درس دے رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں لوگ آپ کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر کوئی گیند گرا کہ 8-10 سال کا ایک بچہ آیا گیند ڈھونڈنے کے لیے۔ اکثر باری باندھی ہوتی ہے نا کہ آج گیند ادھر گیا تو لے کے آئے گا۔ وہ آیا ڈھونڈنے کے لیے، جب وہ آیا نا تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور ایسے جب تک وہ بچہ گیند ڈھونڈتا رکھا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایسے کھڑے رہے ہیں، اور جب وہ چلا گیا پھر بیٹھ کے پھر درس دیں گے، پھر کچھ دیر بعد پھر دوبارہ، یہاں تک تھا کہ 8-10 مرتبہ وہ بچہ گیند ڈھونڈنے آیا تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے مطلب۔ اور تو کسی کی ضرورت نہ ہوئی، لیکن آپ کے بہت بڑے شاگرد امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیف جسٹس بھی رہے ہیں، انہوں نے عرض کیا، حضور اتنے چھوٹے سے بچے کے لیے اتنی زحمت اٹھاتے ہیں؟ سنو، ادب والوں کا جواب بھی بڑا عظیم ہوتا ہے۔ میں تمہیں پتہ ہے یہ بچہ کون ہے؟ یہ جو بچہ ہے نا 8-10 سال کا، یہ میرے استاد محترم حضرت حماد رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے، جن کے سے علم حاصل کر کے میں در نبی تک پہنچا ہوں۔ کیونکہ پہلی منزل ادب عشق دی، پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، تے بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی وا نہ آوے، تے ادب تو ود عبادت کیڑی، جڑی رب تیک پہنچاوے، آدم دے بخت سولے تے جنوں اے دولت مل جاوے، آدم دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے۔ اور آپ امام المحدثین ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں امام بخاری کو امام المحدثین میں ہے، یہ آپ زیادتی کرتے ہیں۔ امام بخاری جو ہیں وہ تو آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، کیونکہ امام اعظم کی پیدائش 80 ہجری میں ہے، اور 150 ہجری میں 150 ہجری میں آپ کا وصال ہے، تو امام بخاری تو 195 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام اعظم کے پردہ فرمانے کے 45 سال بعد پیدا ہوئے ہیں امام بخاری، اور امام اعظم کی ذات وہ ذات ہے، وہ محدث ہیں
جنہوں نے سرکار کے 8 صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور کسی محدث کی ملاقات نہیں ہے کسی صحابی سے، سوائے امام اعظم، سب سے قریبی زمانہ ان کا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے ملاقات کی ہے، ڈائریکٹ ان سے حدیثیں لی ہیں، ابو طفیل سے ملاقات ہوئی ہے۔ سرکار کے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ، سب سے آخر میں جو صحابہ کا وصال ہوا ہے نا، وہ ابو طفیل ہیں، 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ 8 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے امام اعظم کی، اور آپ کی جو احادیات ہیں نا، احادیات اس حدیث کو کہتے ہیں جو ڈائریکٹ صحابی سے لی ہو۔ امام اعظم نے 16 احادیث جو ہیں وہ ڈائریکٹ وہ احادیات میں ہیں جو صحابہ سے لی ہیں، اور 2000 آپ کی ثنائیات ہیں جس میں صرف 2 ہی واسطے ہیں، 4000 آپ کی ثلاثیات ہیں جن میں صرف 3 واسطے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم سے نوازا ہوا تھا، اس قدر علم سے نوازا ہوا تھا کہ ایک سید زادہ فوت ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا، بڑی تعداد میں لوگ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کے دل میں اللہ نے ایک رحمت کا جذبہ رکھا ہوا ہے، سب سے زیادہ دنیا کی کوئی مادہ ہے، کوئی فیمیل ہے، انسانوں میں، جنوں میں، پرندوں درندوں میں، باپ کی نسبت ماں جو ہے، مادہ جو اپنے بچے سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور سید زادہ کی امی بھی ساتھ چل پڑی، اس نے کہا میں نے نماز جنازہ پڑھنا اپنے بیٹے کا۔ جب کافی دور چلے گئے، جنازہ رکھا، تو کیونکہ شریعت میں عورتوں کو ساتھ جانے کا حکم نہیں ہے، اس سید زادی کے خامد نے منع کیا، کوئی بات نہیں، میرا بھی بیٹا ہے، تیرا وصال ہو گیا، لیکن تو نے ساتھ، اس نے کہا، اور اس نے قسم اٹھا لی کہ میں نے بغیر نماز جنازہ پڑھے واپس نہیں جانا۔ وہ بھی سید زادہ غصے میں آیا، اس نے فرمایا کہ اگر تم اس سے آگے گئی تو تمہیں طلاق ہے۔ اب بڑے بڑے محدث ہیں اس میں، سفیان ثوری بھی موجود ہیں، اور ابن ابی لیلہ بھی ہیں، ابن شبرم بھی ہیں، امام اعظم بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ عورت جنازہ نہ پڑھے تو اس کی قسم ٹوٹتی ہے، اگر آگے جائے تو اس کی طلاق ہوتی ہے۔ اب کیا کریں؟ امام اعظم آگے نکلے، کیونکہ آپ امام باقر علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں، تو امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں۔ کسی نے ایک دفعہ شکایت لگائی نا امام باقر علیہ السلام کے آگے کہ یہ اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں۔ آپ ان کو بلایا گیا، امام باقر علیہ السلام نے پوچھا، عرض کیا، حضور اگر میں عقل سے فیصلے کرتا تو پھر میں یہ کہتا کہ دیکھیں نا، اگر ایام مخصوصہ جب عورت کے آتے ہیں تو جتنی اس کی نمازیں قضا ہوتی ہیں نا، ان کو ادا کرنا اس کے اوپر فرض نہیں، معاف ہو جاتی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ لیکن مرد کی کسی حال میں نماز قضا ہے، اس کو ادا کرنا فرض ہے اس کے اوپر۔ اور اگر روزہ اس کا اس حال میں چھوٹ جائے تو روزہ دوبارہ رکھنا پڑتا ہے عورت کو، اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ عرض کیا، حضور اگر میں عقل سے فیصلہ کرتا تو میں کہتا کہ روزے کا مقام زیادہ ہے کیونکہ اس کی قضا کرنی پڑتی، لیکن میرا فتویٰ بھی یہی ہے کہ نماز کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ امام باقر صاحب نے اپنی پیشانی کو بوسہ دیا، اتنے خوش ہوئے کہ اتنے عظیم میرے محبوب کریم کے غلام ہیں کہ جو کسی میدان میں بھی شریعت کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ آگے آئے، آپ نے جو سید زادہ جس کا وصال، اس کی امی سے کہا کہ آپ یہاں نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اس نے نماز جنازہ پڑھی، فرمایا کہ امی جان اب آپ چلے جائیں۔ وہ چلی گئی، پھر جنازہ اٹھایا جا کے آگے جنازہ ہو گیا۔ اب جنازہ انہوں نے پڑھ لیا، ان کی قسم بھی نہ ٹوٹی اور آگے بھی نہ گئی، نکاح طلاق بھی نہ ہوئی، یہ دونوں مسئلہ حل ہو گئے۔ ایک دفعہ اور بڑا ایک عظیم مسئلہ آیا امام اعظم کی بارگاہ میں، جو بغداد کا خلیفہ تھا نا، اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے تو میری سلطنت سے باہر نکل جا تو تجھے طلاق نہیں ہے، اگر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ آپ سلطنت بھی بڑی وسیع و عریض ہے، کہاں ملک شام تک سردیں، کہاں ادھر دور دراز تک سلطنت ہے، اور اس وقت یہ کنوینس بھی نہیں ہے، یہ موٹر گاڑیاں، یہ جہاز یہ بھی نہیں تھے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، اپنی خادمہ کو ساتھ لیا تو امام اعظم کی مسجد میں آ گئی، ظہر کا وقت ہے، بلاوی کو بھیجا اپنی خادمہ کو، تو امام اعظم نے فرمایا کہ وہ جو جہاں چھاؤں لگی ہوئی ہے نا خیمہ، ادھر بیٹھ جائیں، بیٹھ گئی۔
جب نماز عصر کا وقت ہوا تو اس نے پھر بلاوی کو اپنی خادمہ کو بھیجا کہ حضور اب تو عصر کا وقت ہونے والا، میں کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جب سورج غروب ہونے والا پھر اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا، حضور اب تو سورج بھی غروب ہونے والا ہے، میں نہ نکلی تو مجھے طلاق پڑ جائے گی، میں کچھ نہیں ہوتا۔ جب سورج غروب ہو گیا، نماز مغرب پڑھائی، امام اعظم اس کے پاس ہے، میں تمہیں طلاق نہیں ہوئی۔
کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا امام اعظم کے بارے میں، جامع المسانید پہلی صفحہ 15 کے اوپر حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی، ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی رجل اسمہ النعمان بن ثابت وکنیتہ ابو حنیفہ ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا مرد ہوگا جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، کنیت ابو حنیفہ ہوگی، ہوا سراج الامتی، وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے۔ 3 دفعہ فرمایا سرکار نے۔ حالانکہ سرکار نے 11 ہجری میں پردہ فرمایا، امام اعظم کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی ہے، سرکار کے پردہ فرمانے سے 69 سال بعد پیدا ہوئی ہیں۔ سرکار نے پہلی خبر دے دی، یہاں تک فرمایا کہ اگر علم جو ہے وہ سریا میں چلا جائے، سریا کہتے ہیں سب سے بلند ستارہ، اہل فارس ایک ایسا شخص ہے وہ ہم سے بھی علم حاصل کر لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہمارا رزق آتا ہے کہاں سے، پھر دعائیں کیسے قبول ہو، اولاد کیسے فرمان بردار ہو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محلے میں ایک شخص آپ کا مقروض تھا، قرض اس نے لیا ہوا تھا، اس محلے میں ایک بندے کا وصال ہو گیا، تو بڑی سخت گرمی ہے، سخت دھوپ ہے، تو جو آپ کا مقروض ہے نا، وہاں کھلی جو ایسے آبادی نہیں تھی، گنجان باد نہیں تھے، پھر بھی کہاں کہاں مکان تھے، تو جو آپ کا مقروض ہے صرف اس کی مکان کی دیوار کا سایہ تھا اور کوئی سایہ نہ تھا، تو ساری دنیا ادھر چلی گئی۔ آپ کا کیا حضور آپ بھی دیوار کے سائے کے نیچے آ جائیں؟ آپ نے نہیں۔ جب جنازے سے فارغ ہوئے لوگوں نے پوچھا حضور اتنی گرمی میں آپ کھڑے رہے، پسینے شرابور ہو گئے، تو آپ آئے نہیں دیوار کے سائے کے نیچے؟ سنو، آپ نے کہ میرے آقا کریم کا فرمان شان ہے، وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہی سود ہے۔ حالانکہ یہ آپ کا تقوی ہے، فتوے کے تحت وہ جا سکتے تھے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تقوی ہوتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کریم کا فرمان شان ہے کہ وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا قیامت والے دن کہیں یہ سود کے زمرے میں نہ آ جائے، میرا مقروض ہے میں اس کی دیوار کے سائے کا نفع نہ لے لوں۔ فقیہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ بڑے مکرم بڑے معظم امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں قربان جاؤں، ان لوگوں نے ساری زندگی جو ہے، اور آپ کی عبادت کا ذوق آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ خیرات الاحسان کا صفحہ 84 پڑھیے، آپ کی سیرت کا کمال واقعہ، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ 2 ہی ہستیاں کائنات میں گزری ہیں، ایک سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور پہلی ہستی امام اعظم کی ہے، انہوں نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور 30 سال مسلسل روزے بھی رکھے ہیں۔ امام اعظم نے 30 سال مسلسل روزے بھی رکھے ہیں۔ امام شافعی نے بڑی عبادت کی ہے، رمضان میں 60 مرتبہ قرآن مقدس مکمل کرتے تھے، لیکن امام اعظم 61 مرتبہ کرتے تھے۔ دن کو 1 دفعہ قرآن مقدس مکمل کرتے، 1 دفعہ رات کو، تو ایک پورے مہینے تراویح میں حافظ قرآن ہے، 61 مرتبہ رمضان میں قرآن مقدس بھی مکمل کرتے تھے۔ تو اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، عرض کرتے مولا قیامت والے دن میں تیرا کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا، مجھے اگر بارگاہ تیری میں اعمال قبول نہ ہوئے تو مجھے نبینا کر کے اٹھانا۔ اور مقام کیا ہے؟ علامہ جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں آپ کے مناقب میں، فرماتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نام نعمان بن ثابت ہے، آپ اللہ کے محبوب کی بشارت ہیں اور مولا کائنات کی دعا ہیں۔ یہ بھی امام اعظم کو شرف حاصل ہے کہ ان کے دادا جان کا نام بھی نعمان تھا، نعمان بن مرزبان، وہ علی علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت امام اعظم کے والد ثابت بن نعمان صرف 3 سال کے تھے۔ تو آپ کے دادا جان نے عرض کیا مولا کائنات سے حضور دعا کریں اس کے لیے،
تو آپ نے دعا کی حضرت علی علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈالے، وہ اس کی دعا سے پھر امام اعظم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مولا کائنات کی دعا ہے، اللہ کے محبوب کی بشارت ہے، اور مولا کائنات کی دعا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آئیے، حسن وہ ہے جس کی گوئی سوتن بھی دے، سچائی وہ ہے جس کی گوئی منکر بھی دے۔ ایک کتاب ہے سیرت کی، صفحہ 486-87 ہے، اہل حدیث مکتبہ سے، مکتبہ قدوسی اردو بازار لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ ان میں ان کے ایک بہت بڑے سعادت میر کے دادا میر ابراہیم سیال کوٹی، وہ اور دوسرے حافظ عبد المنان وزیر آبادی، وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ آئمہ کی ادبی کرتا ہے، یہ کتاب ان کی ہے، صفحہ 486-787 دونوں صفحوں کے اوپر، تاریخ اہل حدیث مکتبہ قدوسی اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، یہ دونوں کے اقوال لکھے ہیں، ایک ان کے تو میر ابراہیم سیال کوٹی ہیں، سعادت میر جو سینٹر اس کے دادا جان، اور دوسرے حافظ عبد المنان وزیر آبادی جو اسلام والی مسجد میں بڑے سارے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ بندہ جو آئمہ دین خصوصاً امام اعظم کی بے ادبی کرتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور آئیے ذرا کشف المجوب پڑھ کے دیکھیے نا، حضور داتا گنج بخش کیا فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور داتا علیہ حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے بہت زیادہ سفر کیا ہے داتا علیہ حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہ تقریباً 4000 سے زیادہ علماء صوفیوں سے ملاقات کی ہے میں نے، 65 برس عمر پائی ہے داتا علیہ حجویری نے، 400 ہجری میں پیدائش ہے، 465 میں وصال ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ملک شام سیدنا بلال حبشی کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ داتا علیہ حجویری قبر کی زیارت کو ہم جاتے ہیں نا، وہ بھی جاتے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا حضرت بلال حبشی کی قبر کی زیارت کے لیے، فاتحہ خانی کی، رات کا وقت تھا، تو قبر کے سرانے میں سو گیا۔ جب سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی، سو گیا تو خواب میں محبوب کبریہ تشریف لائے، آپ نے پہلو میں کسی کو اٹھایا ہوا ہے، تو جب میرے قریب آئے تو میں نے جی بھر کے سرکار کے قدمین شریفین کے بوسے لیے۔ یہ بڑی دیر کی میری حسرت تھی، داتا علیہ حجویری کہتے ہیں کہ بڑی دیر کی حسرت تھی کہ میں آپ کے قدمین شریفین کے بوسے لوں، بڑی دیر سرکار کے قدمین شریفین کو چومتا رہا۔ بعد میں نے عرض کیا حضور یہ جن کو پہلے میں اٹھایا ہوا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا یہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہیں۔ داتا علیہ حجویری یہ تمہارے بھی امام ہیں۔ امام تجھ سا نہ دیکھا کوئی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، جہاں بر میں تمہارا چرچا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آپ کا جو وصال ہے وہ 150 ہجری میں ہوا ہے، آپ کا وصال جو ہے وہ جیل میں ہوا ہے، قید خانے میں ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت جو حکومت تھی نا وہ اہل بیت اطہار کے بڑے سخت خلاف تھی، ظلم کرتی تھی آل نبی اولاد علی کے اوپر۔ تو امام اعظم نے ڈٹ کے مخالفت کی ہے اس حکومت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور، ان کا بہت زیادہ مقرر ہے لوگ ان کے، حضور ہم آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں، اور فرمایا کہ میں اس قابل نہیں۔ انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، فرمایا جو جھوٹا ہو پھر تو وہ چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے جھوٹ بولا تو جھوٹا تو چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نہیں، انہوں نے آپ کو قید میں ڈال دیا، بڑے سال قید میں رہے۔ وہ کہتے رہے عہدہ قبول کر، فرمایا کہ میں تمہاری حکومت میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، جو آل نبی اولاد علی کے اوپر ظلم کرے حکومت میں اس کا چیف جسٹس بنوں، کل میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا، نہیں بنے۔ بیلا ہر مجبور ہو کر 150 ہجری میں ان ظالموں نے آپ کو زہر دے دیا کھانے میں۔ جب زہر اندر گیا پتہ چل گیا تو آخری سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو روح اپنے حال کے حقیقی کے حوالے کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن دین کے اوپر، اہل بیت اطہار کی عظمت کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، کیونکہ سرکار کا فرمان نشان ہے کہ اگر کوئی مطاف میں بھی بندہ
مطاف کتنی متبرک جگہ ہے بیت اللہ شریف میں، کوئی مطاف میں بھی روزے کے ساتھ بھی ہو اور عبادت کرتا رہے، تلاوت بھی کرے، نمازیں وہاں پڑھے، سرکار آتا ہے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں بغض رکھے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ مطاف میں کیوں نہ زندگی گزارے۔ تو امام اعظم نے اپنی جان قربان کر دی، نہ دین اسلام کے اوپر آنچ آنے دی، نہ اہل بیت اطہار کے اوپر آنچ آنے دی۔ اور اس وقت آپ کے بہت بڑے استاد امام حماد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور یہ سیرت کی بہت زیادہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت جب آبادی بہت کم تھی، تقریباً 50,000 لوگوں نے امام اعظم کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔ کیونکہ یاد یہ بات ذہن میں رکھ لینا، یہ نماز جنازہ کا فلسفہ ہے، اگر جس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں نا وہ نیک ہے، اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں سب کو بخش دیتا ہے۔ اگر نماز جنازہ پڑھانے والا نیک ہے، اس کے صدقے سے میت کی اور پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، شرح صدور اٹھا کے دیکھیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ بغداد شہر میں ایک اللہ کی ولیہ تھی، ساری عمر اللہ کی رضا میں گزار دی۔ جب وصال ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے بھی بڑے لوگ گئے، ایک کفن چور بھی چلا گیا۔ لوگ تو ثواب کی نیت سے گئے، لیکن یہ ثواب کی نیت سے نہیں گیا، اس لیے گیا کہ میں دیکھوں کفن قیمتی ہے کہ نہیں، کیونکہ رات کو میں نے جانا زحمت نہ ہو، اگر قیمتی نہیں تو رہنا دوں، کفن قیمتی ہے یا نہیں، اور یہ بھی دیکھ لوں کہ قبر کہاں بناتے ہیں۔ وہ اس نیت سے گیا، نماز جنازہ پڑھ کے واپس آئے، جب آدھی رات کا وقت ہوا تو گیا اس نے اس اللہ کی ولیہ کی قبر کو پھاڑا، جب کفن کو پکڑا، یہ میری بات ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، لاکھوں دنیا نے جس کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا ہے، اور جن کو تقریباً 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے محبوب نے حالت بیداری میں دیدار کرایا ہے۔ ان کا نام عبد الرحمن تھا، جلال الدین سیوطی، جلال الدین ان کا لقب تھا، بڑے جلال والے تھے، اور سیوطی سیوط میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے نام عبد الرحمن ہے۔ جس کو 70 مرتبہ سے زیادہ دیدار محبوب الہی جو حالت بیداری میں، اس کی عظمت کا کیا اندازہ ہوگا۔ تو آپ روایت نقل کرتے ہیں شرح صدور میں، یہ عام مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں بھائی، ذرا ہاتھ ہونے کی طرف اور توجہ میری طرف۔ اصل یہ خزانہ جنت ہے جو یہ بھیجنا ہے، یہ میرا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کم از کم 10 گنا اور اخلاص جاتا ہے تو 700 گنا کر کے آپ کو واپس لوٹاتا ہے، اور صرف وہ آپ کو نہیں، قیامت تک جو آپ کی نسلیں آئیں گی ان کو لوٹاتا رہے گا۔ تو یہ شرح صدور میں لکھتے ہیں کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ کفن چور نے جا کے قبر کو پھاڑا، تو اللہ کے ولیہ کے کفن کو ہاتھ لگایا، تو اللہ کے ولیہ نے کہا سبحان اللہ، راجل مغفور یاخذ کفنا مغفور، یا اللہ تو سبحان ہے کہ جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتارا ہے۔ وہ کفن چور کہتا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے زمین نے جو جوڑ دیا کہ اس کے جنتی ہونے میں تو شک کوئی نہیں ہے، ساری عمر اللہ کے رضا میں کرتے، تو نے ساری عمر کام نیک کی کو نہیں، تو جنتی کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے ابھی دل میں بات ہے، زبان پہ نہیں آئی۔ اللہ کے ولیہ دوبارہ بولی ان اللہ غفر لی، ان اللہ قد غفر لی، بے شک اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، والی جمیع من صلی علیہ، جس نے میری نماز جنازہ پڑھی اللہ نے اس کو بھی بخش دیا ہے، وانت قد صلیت علیہ، کیونکہ تو نے میری نماز جنازہ پڑھی اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے تجھے بھی بخش دیا۔ تو یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 50,000 لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی آپ کی۔ تو جب آپ نے 55 حج کیے ہیں، 55 حج کیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور 30 سال مسلسل روزے رکھے ہیں، ہر رمضان میں 61 مرتبہ قرآن مقدس مکمل کرتے ہیں، 55 حج کیے۔ جب آخری حج کرنے گئے نا تو سارا مال سباب بھی لے کے ساتھ، تو جو خدام تھا نا، خادم تھا بیت اللہ شریف کا، اس سے کہا کہ ذرا آج مجھے دروازہ کھول نہیں دیتے، میرا جی چاہتا ہے اندر جا کے عبادت کروں۔ اس نے دروازہ کھول دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قدم پہ کھڑے ہو کے 15 سپارے پڑھے ہیں، پھر دوسرے قدم کھڑے 15 سپارے پڑھے ہیں، طرف کیا مولا تیری عبادت کا حق ادا تو نہیں کیا، لیکن جو کیا اس کو قبول فرما لینا۔ خراۃ اللسان کا صفحہ 84 ہے، آواز آئی ابو حنیفہ ہم نے تیری عبادت کو قبول بھی کیا، تجھے بخش بھی دیا ہے، اور جو تیرے مسلک پہ ہوگا تو اس کو بھی بخش دیں گے۔
امام تجھ سا نہ دیکھا کوئی، امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ جہاں بھر میں تمہارا چرچا، امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ۔ سامعین، یہ شام امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری بھی کامل بخشش فرمائے۔ اور آپ نے دیکھ لو، نقص نہیں، آپ کے خادم نے بتایا تو 30,000 دینار درہم جو ملے تھے آپ نے سارے خیرات کر دیے، اس لیے کہ میرے کریم آقا کا فرمان شان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشا فلیس منی، جس نے دھوکہ کیا ہی ڈز ناٹ بلانگ ٹو می، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ جس نے دھوکہ، من غشا فلیس منی، بڑے سخت الفاظ ہیں، جس نے دھوکہ دے کی وہ میرا نہیں ہے۔ تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے محبوب کی محفل میں بیٹھ کر، اور امام اعظم کی آج جو محفل سے اس میں بیٹھ کر عہد کرنا ہے، یا الہی آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی؟ وعدہ ہے۔ یا رب مصطفیٰ ہمیں اس کے اوپر استقامت کی دولت عطا فرما، اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔